رات کو آسمان کالا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ آخر آسمان میں ہزاروں لاکھوں چمکتے ہوئے ستارے موجود ہیں تو ان کی روشنی ہمیں رات میں دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ سوال مشہور سائنسدان ہائنرک ولہیلم مولبر نے اٹھایا تھا، جو سال 1758 سے سال 1840 کے بیچ زندہ تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل HSC انجینئر رحمان خان کے نام سے۔ کہیں نہ کہیں دیکھے تو اس آسان سے سوال کا بے حد ہی آسان سا جواب ہونا چاہیے، لیکن اولبر کا کہنا تھا کہ اس کا اتنا آسان جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین پر اس وقت رہا کرتے تھے جب پوری دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ کائنات ایک فکس جگہ ہے۔ فکس جگہ کا مطلب ہے کہ کائنات کو بنایا نہیں گیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کائنات کا کوئی اختتام بھی نہیں ہونے والا۔ لاکھوں کروڑوں ستارے آسمان میں ہمیشہ سے موجود ہے اور ایک فکس جگہ پر ہے، تو اب اولبر کہتے ہیں کہ جب آپ رات کے وقت آسمان میں کسی بھی طرف دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ستارہ ضرور ہوگا، چاہے وہ زمین کے قریب ہو یا ہزاروں لائٹ ایئرز دور۔ اسی اندازے سے اولبر نے کہا کہ اگر یہ ستارے ہمیشہ سے کائنات میں موجود ہے تو اس حساب سے رات میں پورا آسمان روشنی سے گرا ہونا چاہیے تھا۔ آسمان میں اتنے ستارے ہیں کہ ان کی روشنی دور جاتے جاتے بھی بڑھنے لگے گی اور آسمان پوری طرح سے روشنی سے گرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولبر کے اسی سوال کی وجہ سے کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھ گیا۔ آپ ایک آسان سا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں، یہ پوری طرح سے کالا ہے، پر شاید آپ کو چاند اور تھوڑے بہت تارے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری آنکھیں آسمان میں لگ بھگ 3000 تاروں کو دیکھ سکتی ہیں۔ اب اولبر کہہ رہے ہیں کہ اس آسمان کو سفید ہونا چاہیے، لیکن کہیں سے بھی ہمیں یہ سفید نہیں دکھ رہا۔ اولبر سال 1758 سے لے کر سال 1840 تک زندہ تھے اور اس وقت میں آج کی طرح بہت سی تھیوریز نہیں تھی۔ کسی نے بھی بگ بینگ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اولبر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بگ بینگ تھیوری کی پہلی سیڑھی کو چڑھا تھا۔ اس سوال سے یہ جواب نکلتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، بلکہ 13.8 بلین سال پہلے اس کائنات کا بگ بینگ کی وجہ سے جنم ہوا تھا، اور تب سے لے کر اب تک کائنات لگاتار پھیلتا جا رہا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کے پاس ایک ایمبولینس گزر گئی ہے۔ اب جیسے جیسے وہ ایمبولینس اب سے دور جائے گا، ان کی آواز دھیمی ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو ایمبولینس کی آواز آنا پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے کائنات اور اس کے اندر موجود تاروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کائنات لگاتار باہر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے اندر موجود تارے بھی باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے تاروں سے نکلنے والی ویو لینتھ بھی باریک ہو جاتی ہے، اور اتنی زیادہ باریک ہو جاتی ہے کہ وہ انفرا ریڈ ریز میں بدل جاتی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ انفرا ریڈ ریز کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب اگر کائنات تیزی سے باہر کی طرف پھیلتا جا رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی سپیڈ سے اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز کوئی اور چیز اب تک دریافت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات روشنی کی رفتار سے پھیلتا جا رہا ہے۔ مطلب تاروں سے نکلنے والی روشنی جتنی تیزی سے زمین پر آنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی ہی تیزی سے دوسری طرف جا رہی ہے۔ یہ بالکل رسہ کشی کے کھیل کی طرح ہے، دونوں طرف سے ایک جیسا فورس لگایا جا رہا ہے، اس لیے کوئی بھی جیت نہیں رہا۔ روشنی بس بیچ میں ہی نسی ہوئی ہے، نہ ہی وہ زمین پر گر پا رہی ہے اور نہ ہی آسمان کو روشن کر پا رہی ہے۔ اس لیے سائنسدان اب اولبر کے اس پیراڈاکس پر پوری طرح سے یقین کرنے لگے ہیں کہ کائنات لگاتار پھیلتا جا رہا ہے۔ جب آپ رات میں آسمان کو کالا دیکھ رہے ہو تب وہ اصل میں لگاتار بڑے ہو رہے کائنات کا ثبوت ہے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کائنات بڑی ہو رہی ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں سے شروعات کی ہوگی۔ ہر ایک بڑی چیز کی شروعات ایک سنگل پوائنٹ سے ہوتی ہے، تو ایک وقت ایسا بھی رہا ہوگا کہ کائنات آج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوگی اور شاید اس وقت آسمان پوری طرح روشنی سے گرا ہوگا۔
اور اگر آپ ایسا ہی سوچ رہے ہو تو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہو۔ اس وقت آسمان پوری طرح سے روشنی سے بھرا ہوا ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی طرح کے مزید سائنسیز ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔